اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ عالمین کی تخلیق اور اس کی بقا کا وسیلہ حضور ہی کی ذات گرامی ہے، لیکن خود جناب رحمت للعالمین پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت آپ کی عصمت مآب دختر ہیں، جن کے ذریعے نسل رسالت کا تسلسل اور کار رسالت کا تواتر قائم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اکلوتی صاحبزادی کہ جن کا نام نامی فاطمہ ہے، آپ کا لقب زہرا، بتول، سیدہ، طاہرہ، معصومہ، اور آپ کی کنیت ام الحسنین اور ام ابیہا ہے۔ بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی کو آپ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کی والدہ گرامی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا تھیں، جو اپنی دولت کے لحاظ سے ملیکۃ العرب اور کردار کی پاکیزگی کے لحاظ سے طاہرہ کہلاتی تھیں۔ اسلام کا تبلیغی مشن جناب ختیجہ کی دولت کا مرہون منت ہے۔ تبلیغ اسلام کے ابتدائی عہد میں جناب ختیجہ نے جس طرح پیغمبر کی حمایت فرمائی، اس کے متعلق خود حضور کا یہ قول ہے کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی۔ جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، اور جب میرا کوئی مددگار نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی۔ جناب سیدہ نے وراثت میں ماں کی دولت تو نہ پائی کہ وہ پہلے ہی راہ خدا میں خرچ ہو چکی تھی، البتہ جناب خدیجہ کا جذبہ ایثار و وفا آپ کی وراثت ٹھہرا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ انسانیت کی بقا و فلاح کا راز آپ ہی کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں مضمر ہے، لیکن صنف نسواں کے مخصوص حقوق و فرائض جیسے بیٹی، زوجہ اور ماں کے کردار کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اسی صنف میں سے کسی ایسی پاکیزہ ہستی کی ضرورت تھی جس کا عمل بمنزلہ عمل رسول ہو۔ چنانچہ مشیت الہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارۂ جگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اس مقصد کے لیے چنا، اور ان کا عمل عورتوں کے لیے نمونہ اور معیار قرار پایا۔ جناب سیدہ بچپن ہی سے اپنے والد کی غمگساری اور حمایت میں مصروف رہیں۔ جب مکے کے شرپسند حضور کو ایذا پہنچاتے تھے تو چاہنے والی بیٹی اپنے باپ کی مصیبت پر دل گرفتہ ہو جاتی۔ ایسے عالم میں حضور اپنی پارۂ جگر کو تسلی دیتے کہ بیٹی پریشان نہ ہو، ایک دن میرے دشمن مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو سربلند کرے گا۔ ہجرت کے دوسرے سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آپ کا عقد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ فرمایا۔
حضرت علی اور جناب سیدہ دونوں تربیت رسول کا شاہکار تھے۔ حضور مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی اور عورتوں میں سب سے زیادہ جناب فاطمہ سے محبت فرماتے تھے۔ عقد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا ان دونوں کو برکت دے، ان دونوں کی نسل کو پاکیزہ رکھ، ان کی رحمت کی کنجیاں اور حکمت کی کانیں ان کو عطا فرما، اور امت کے لیے ان دونوں کو باعث امن و امان بنا۔ تاریخ سے آگاہی رکھنے والے بخوبی آشنا ہیں اس بات سے کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا کس جامعیت و کمال کے ساتھ مقبول ہوئی۔ جناب فاطمہ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ عورتوں کی شخصیت کی 3 بنیادی جہتیں ہیں، یعنی بیٹی، زوجہ اور ماں۔ جناب سیدہ خاتم الانبیاء کی بیٹی، امیر المؤمنین کی زوجہ اور سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ ہیں۔ ان تینوں نسبتوں سے اور کوئی عورت آپ کی ہمسر و شریک نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹی، زوجہ اور ماں کی حیثیت سے اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق اپنے والد کی خدمت و اطاعت، اپنے شوہر کی غم گساری اور رفاقت اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت فرما کر عالمین کی عورتوں کے لیے ایک قابل رشک معیار قائم فرمایا۔ اسلام نے انسانوں کو آزادی اور مساوات کا جو درس دیا ہے، اس میں عورتوں کے حقوق و احترام کی بڑی اہمیت ہے، اور بیت کی تنظیم کا مرکز عورت کو بنایا ہے۔ جناب سیدہ نے اپنے کردار و عمل سے جس گھر کو آراستہ فرمایا، اس سے اللہ نے ہر برائی کو دور کر کے اس طرح مطہر کیا جو حق ہے طہارت کا۔ جناب سیدہ کی مرکزی حیثیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کا تعارف آپ ہی کے حوالے سے کرایا اور آپ کو معدن رسالت قرار دیا۔ اسلام نے جس غیر طبقاتی معاشرے کی تعلیم فرمائی ہے، جناب سیدہ کی زندگی اس کا نمونہ تھی۔ 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد جناب فضہ آپ کی کنیزی میں آئیں، لیکن آپ نے فضہ کے ساتھ ایک رفیق کار کا سا عمل رکھا۔ گھر کا کام ایک دن فضہ کرتی تو دوسرے دن سارے امور آپ خود انجام دیا کرتی تھی۔ آپ کو چکی پیسنے، پانی بھرنے یا جھاڑو دینے میں کوئی عار اور ننگ محسوس نہ ہوتا تھا۔ ایک دن پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ آپ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں، تو فرمایا، بیٹی ایک کام فضہ کے حوالے کر دو۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا، بابا آج فضہ کے کام کی باری نہیں ہے۔ ایک موقع پر آپ نے حضور سے ایک خادمہ طلب فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرتا ہوں جو خادمہ سے بدرجہ بہتر ہے۔ پھر حضور نے آپ کو اس تسبیح کی تعلیم فرمائی جو تسبیح فاطمہ کے نام سے موسوم ہے۔ آپ کی فضیلت میں متعدد آیات و احادیث نقل کی جاتی ہیں، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ اور آیہ مودت۔ آپ کی طہارت و عطرت، آپ کی صداقت اور رسول کے ساتھ آپ کی قرابت پر بہترین سند ہیں۔ حضور نے آپ کو اپنا جزو، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی اور آپ کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا ہے۔ آپ کو سیدہ نساء العالمین کی سند بھی زبان رسالت سے ہی ملی ہے۔ جب آپ اپنے والد سے ملنے تشریف لے جاتی تو جناب ختمی مرتبت کھڑے ہو کر آپ کا استقبال فرماتے تھے۔ جناب سیدہ کو بھی اپنے والد سے بے انتہا محبت تھی۔ جناب رسالت معاب کے بعد آپ کی زندگی درد و غم کا مرقع بن گئی۔ بالآخر 13
جمادی الاول یا بروایت دیگر 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو آپ نے سفر آخرت اختیار فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔